اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الرکن الثالث فی الطہارۃ الترابیہ والنظر فی اطراف اربعہ۔ آج ہماری تیسرے رکن میں گفتگو ہے طہارت ترابیہ کے حوالے سے۔ دیکھیں، وضو اور غسل کو طہارت مائیہ کہا جاتا ہے اور تیمم کو طہارت ترابیہ، چونکہ یہ وہ طہارت ہے کہ جو تراب کے جیسے مٹی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس کو طہارت ترابیہ کہتے ہیں۔ اور اس میں 4 اطراف کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے کہ فی ما یصح ماء تیمم، وہ چیزیں کہ جس کی وجہ سے جو کیا ہے تیمم صحیح ہوتا ہے، یعنی وہ موارد کہ جہاں پر تیمم کرنا درست ہوتا ہے۔ وہو ضروب الاول عدم الماء، تیمم کرنا کب درست ہوتا ہے، کب صحیح ہوتا ہے، کہ جب آپ کے پاس پانی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ویجب عند عدم الماء، ٹھیک ہے، ویجب عند عدم الماء الطلب، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ بس پانی نہیں ہے اور آپ جو چلے گئے اور جا کے اپنے تیمم کے نماز پڑھی، نہیں، بلکہ اگر تیمم پانی نہ ہو تو وظیفہ کیا ہے، نماز گزار کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ پہلے پانی کو طلب کرے، تلاش کرے، ڈھونڈے۔ اچھا، کتنا ڈھونڈنا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں فَيُضْرَبُ غُلْوَةُ سَهْمَيْنِ فِي كُلِّ جِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ الْأَرْبَعَةِ إِنْ كَانَتِ الْأَرْضُ سَهْلَةً، تو اگر زمین جو ہے وہ برابر کی زمین ہے، ٹھیک ہے، اونچائی نیچائی نہیں، جیسے آپ کی کرگل وغیرہ پہاڑی نہیں ہے، بلکہ برابر زمین جیسا کہ نارمل آج یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ ہے زمین جو ہے وہ برابر ہے، تو اس برابر زمین میں 2 تیر مارنے کی جتنی دوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اتنی دور پہ جو ہے کیا ہے چاروں طرف سے تلاش انسان کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَغُلْوَةُ سَهْمٍ إِنْ كَانَتْ حَزْنًا، اور اگر زمین جو ہے کیا ہے حزن ہے، یعنی کیا مطلب سہل کے مقابلے میں، یعنی زمین اونچی نیچی ہے، ٹھیک ہے، پہاڑ پہ چڑھنا ہے، اترنا ہے، پھر اترنا ہے، تو اس صورت میں یعنی ایک تیر مارنے پہ جتنی دور وہ تیر جا کے گرے گا اتنی دوری میں چاروں طرف سے انسان کو پانی کو تلاش کرنا ہے۔ اب اگر تلاش کیا اور پانی نہیں ملا تو پھر وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ وَلَوْ أَخَلَّ بِالضَّرْبِ، بس اگر کسی نے اس ضرب میں خلال کیا، یعنی کیا مطلب، کہا تھا کہ آپ کو 2 تیر، اگر زمین برابر ہے تو 2 تیر کی دوری تک کے تلاش کرنا ہے، کسی نے 1 تیر ہی کی طرف تلاش کیا، تھوڑا سا ادھر دیکھ لیا، یا پھر مثلا 4 سم تو کہا تھا 2 ہی سم تلاش کیا، نماز پڑھ لیا، واضح انشاءاللہ۔ حتیٰ ذاق الوقت، یہاں تک کہ اس نے کیا کیا، اخلال کیا، کس میں، ضرب کرنے میں، یعنی کیا مطلب، یعنی اس کو پانی کو ڈھونڈنے میں چاروں طرف، یعنی اس نے خلل کی، تو تساہلی کی، یہاں تک کہ نماز کا وقت کیا ہو گیا، مضیق ہو گیا، اب یعنی بہت کم وقت رہ گیا ہے کہ نماز کا وقت ختم ہو جائے گا، تو کیا کہہ رہے ہیں، اخطأ یعنی کیا مطلب، یعنی اس نے یہ کار حرام انجام دیا ہے، غلط کام کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وصح تیممہ وصلاۃ ولا اثر، اب اس صورت میں اب جب وقت مضیق ہے تو ظاہر سی بات ہے اب اس کو نہیں، وظیفہ نہیں ہے کہ جا کے تلاش کرے پانی کو، تو کیا کرے گا، تو کہہ رہے ٹھیک ہے تیمم کر کے نماز پڑھ لے اور اس کی نماز جو ہے وہ درست ہوگی بنا برقول اظہر کے۔ اس کے مقابلے میں بعض لوگوں نے کہا کہ اس صورت میں اس کی نماز باطل ہے، قضا واجب ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، نماز اس کی درست ہوگی، مگر یہ کہ جو اس نے یہ اخلال کر کے کار حرام انجام دیا ہے۔ ولا فرق بین عدم الماء اصلا ووجود ماء لا یکفیہ لطہارتی، یہ جو ہم نے کہا کہ پانی یعنی تیمم کرنے کا سب سے پہلا مورد ہے وہ کیا ہے، وہ وہاں ہے کہ جہاں پر پانی نہ ہو، تو کہہ رہے کہ یہ جو پانی کا نہ ہونا، یہ اس پر بھی صادق آتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے ذکر کیا کہ چاروں سمت برابر زمین میں 2 تیر کی دوری کے اس میں مسافت میں اس نے تلاش کیا، پانی اس کو نہیں ملا، تو یہاں پر بھی کہتے ہیں پانی کا نہ ہو، یعنی اصلاً پانی موجود نہ ہو، یا پھر نہیں پانی موجود ہے مگر اس پانی کا استعمال اس کے لیے درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور وجود مائن لا یکفی، لیکن پانی ہے لیکن وہ پانی اس کی طہارت کے لیے کافی نہیں ہے، مثلا کیا ہے، اس کو غسل واجب ہے اور پانی اتنا ہے کہ جس سے وہ غسل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یا پھر وہ جو پانی ہے وہ صرف پینے کے لیے، اگر پی لے، اس کو وضو کر لے گا، غسل کر لے گا تو کسی کے جان کے جانے کا خطرہ ہے، اس صورت میں کیا کرے گا، تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا۔ تو یہ پہلا مورد تھا، ہم نے کہا 4 ہے۔ آئیے دوسرا مورد کہہ رہے کہ عدم الوصلۃ الیہ، پانی موجود ہے مگر اس پانی تک اس کی رسائی نہیں ہے، پہنچ نہیں ہے، یہ کیسے، مثلا ایسے فمن عدم الثمن، مثلا پانی ہے مگر بہت زیادہ قیمتی ہے، سامنے والا کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے مثلا زیادہ ہوگا، ہمیں $100 دو گے تو جو میں تمہیں پانی دوں گا وضو کرنے کے لیے، اب یہ بیچارہ غریب آدمی کہاں سے $100 لائے کہ پانی لے سکے، فہو کمن عدم الماء،
تو پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے جو پانی نہیں خریدا، قیمت زیادہ ہے، تو وہ ویسے ہی گویا کہ اس کے لیے پانی ہے نہیں. واضح انشاءاللہ. فہوا کمن و دم الماء، یہ ویسے ہی ہے کہ جیسا کہ اس کے پاس پانی نہیں ہے، تو وضو کر کے اور تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا. وقضا، اس طریقے سے وہ ویسا ہی حکم لگائے گا کہ گویا کہ اس کے پاس وہ ان اشخاص میں سے جس کے پاس پانی نہیں ہے، ان وجدہ بثمن یضربہ فی الحال، یضربہ فی الحال. ٹھیک ہے. یا پھر نہیں پانی موجود ہے اور اس کی قیمت بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، مگر اس قیمت کو اگر وہ دے دے گا تو پھر بقیہ مطلب خرچہ وغیرہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ مُزِرًا فِي الْحَالِ لَزِمَ شِرَاؤُهُ، لیکن اگر ایسا نہ ہو کہ نہیں مطلب پانی ہے، ٹھیک ہے، اس کی قیمت ہے اور اس قیمت اتنے پیسے ہیں اس کے پاس، اور اگر وہ پیسے دے دے گا تو اس کی حال پر اس کی مطلب اخراجات پہ کوئی اثر بھی نہیں پڑے گا، تو اس صورت میں کیا ہے، اس صورت میں پانی خرید کے کیا کرے گا، نماز پڑھے گا وضو کر کے. وَلَوْ كَانَ بِأَضْعَافِ ثَمَنِهِ مُمْتَازٍ، گرچہ یہ پانی کی قیمت جو ہے کیا ہے، نارمل پانی کی قیمت کتنی ہے، 5 میاں جیسا مشہور ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. سامنے والا کتنے بیچ رہا ہے، 10,000 میں بیچ رہا ہے، کیونکہ پانی کہیں پہ نہیں ہے، اور یہ ایسا شخص ہے کہ اس کے لیے 10,000 کوئی بڑی بات نہیں، دے دے گا تو ٹھیک ہے، کوئی بھوکے تھوڑی مر رہا ہے. تو کہہ رہے کہ گرچہ یہ کئی قیمت اضعاف میں ہی اس کو پانی کو کیوں نہ بیچ رہا ہے سامنے والا، مگر پھر بھی اگر پیسہ ہے اس کے پاس تو خرید کے کیا کرے، وضو کرے اور اس سے نماز پڑھے. وَقَضَى الْقَوْلُ فِي الْعَالِ، یہی قول جو کیا ہے حالت کے حوالے سے بھی ہے. ٹھیک ہے. حالت یعنی کیا، وہی جس مثال وہ بالٹی ہے، کنویں میں پانی ہے مگر کنویں میں اتر کے تو انسان پانی نہیں نکال سکتا، وہ بالٹی کی جیسے پانی نکالے گا، لیکن اس بالٹی کی قیمت بہت زیادہ سامنے والا مانگ رہا ہے. تو کہنے کا مقصد معیار کیا ہے، معیار یہ ہے کہ قیمت دینے کے بعد یا تو ایک صورت ہے کہ قیمت اصلا ہے نہیں، یا پھر ایک قیمت ہے مگر اس قیمت کے ادا کرنے سے یہ اس پہ مطلب فاقے پڑ جائیں گے، تو یہ بھی ہوا کہ اس صورت میں بھی تیمم کر لے گا. لیکن اگر قیمت ہے اور قیمت دینے کے بعد اس کو کوئی اثر بھی نہیں پڑے گا تو اس صورت میں چاہے کتنی ہی قیمت کیوں نہ ہو، انسان بھی کیا کرے گا، یہ کہہ کر نہیں کہ بڑے مہنگے اس میں دے رہا ہے پانی لہذا میں نہیں لوں گا، آج تیمم کر لوں، تو یہ صحیح نہیں ہے. انشاءاللہ. تیسرا مورد ہے الخوف. خوف کی صورت میں بھی انسان تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. ولا فرق فی جواز التیمم بین ان یخاف لصا او سبعا، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ جو خوف اس پر انسان پر طاری ہو رہا ہے نماز گزار پر، یہ چاہے کسی چور کی وجہ سے ہو یا پھر جو ہے کیا ہے کسی درندے کی وجہ سے. گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، صبح کی اذان ہوئی، اگر وہ باہر نکلے گا، ٹھیک ہے، تو پورے اس میں گاؤں میں مثلا مشہور ہے کہ گاؤں میں جو کیا مثلا کچھ درندے، کچھ شیر وغیرہ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو خطرہ ہے کہ اگر وہ پانی کے لیے باہر نکلے، کنویں پہ جائے تو شیر اس کو جو ہے کیا ہے کھاوا جائے. ٹھیک ہے. درندہ کے حملہ کرنے کا خطرہ ہے. یا پھر نہیں بلکہ کیا ہے چور ڈاکو کا زمانہ نزلے میں جیسے عام طور سے ہوتا ہے نا، تو اس پہ خوف ہے کہ اگر جائے گا پانی لینے کے لیے تو چور وغیرہ جو کیا ہے اسے پیسے ویسے چھین لیں گے یا کوئی نقصان پہنچائیں گے. تو اس صورت میں کیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ باہر نہ نکلے اور گھر پہ ہی تیمم کر کے نماز پڑھ لیں. اور یہ خوف و ضیاع مال، یا پھر کیا ہے کہ مال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے اس کو، اگر چھوڑ کے گیا کوئی ہے نہیں، کوئی آئے گا اور اس کے سارے مال دولت اٹھا کے لے چلا جائے گا. اس صورت میں بھی انسان جو ہے تیمم کر سکتا ہے. وقضا، اور اس طریقے سے تیمم کر لے گا، درست ہے. کب کہ لو خشی المرض الشدید، اگر لو خشی المرض الشدید، اگر اس کو شدید بیمار ہونے کا خطرہ ہو، جیسا کہ عام طور سے آپ نے کہا کہ کرگل میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، ایک زمانہ ایسا آ جاتا ہے کہ اگر انسان وضو بھی کر لے تو اس پہ خوف ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت جو ہے خراب ہو جائے گی. تو اگر مرض، اور خاص طور سے یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے، بوڑھے لوگوں کے ساتھ زیادہ ہوگا. تو اگر بوڑھا کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اگر وضو کرے یا غسل کرے تو اسے کیا ہے مرض شدید کا خطرہ ہے، تو اس صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے. او الشیء باستعمالہ الماء، یا پھر یہ کہ نہیں اگر پانی استعمال کرے گا وضو کے لیے یا غسل کے لیے تو شیئن کہتے ہیں کیا، یعنی ایسے دھبے وغیرہ نکل جانا جو عام طور سے چہرے پہ ہو جاتے ہیں پانی کے استعمال سے، بعض جگہوں پر یہ کلائمیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس سے بھی انسان وضو نہ کرے اور تیمم کر سکتا ہے. شیئن دیکھیں وہ ما یعلو بشرۃ الوجه والیدین من الخشونۃ الناشئۃ من استعمال الماء البارد، ٹھنڈے پانی کے استعمال کی وجہ سے وہ جو مطلب چہرے پر یا ہاتھ پر جو ایک طرح کی خشکی نمودار ہوتی ہے، جو دیکھ کے مطلب جلد پھٹ جاتی ہے، عجیب سی ہو جاتی ہے، اس کو بھی کہتے ہیں. تو ان صورتوں میں کیا ہے جاز لہ التیمم، واضح تیمم کرنا جائز ہے وضو یا غسل کے بدلے میں.
वकज़ा लौ कान माअहु माअ लिश्शुर्ब वखाफ अलतश इन इस्तामलहु। हाँ, इस तरीके से उसके लिए तयम्मुम करना जायज़ है कि उसके पास पानी है मगर वो पानी क्या है, पीने वाला पानी है, ठीक है। और अगर तो क्या मुश्किल है, पीने वाला पानी से वज़ू कर सकता है, लेकिन नहीं, अगर उस पीने के पानी से वज़ू कर लेगा तो बाद में उसे खुद प्यासे मर जाने का ख़तरा है। वाज़ेह, बल्कि इस हवाले से बाज़ किताबों में यहाँ तक है उसके मर जाने का प्यास है या उसके साथ जो परिंदे वगैरह हैं, जानवर, उनकी प्यास है तो उनकी भी रियायत की जाएगी। और इंसान को चाहिए कि तयम्मुम की नमाज़ पढ़ ले और उस पानी को पीने में इस्तेमाल करे। वाज़ेह इंशाअल्लाह। तो ये तरफ़ अव्वल। हाँ, तरफ़ सानी फ़ी मा यजूज़ु तयम्मुम बिह, वो चीज़ें हैं कि जिनसे तयम्मुम करना जायज़ है, ठीक है। वह हुवा कुल्लु मा यक़अउ अलैहि इस्मुल अर्ज़, क़ायदे कुल्लिया तो ये है हर वो चीज़ कि जिस पर अर्ज़ का इतलाक़ होता है उससे तयम्मुम किया जा सकता है, ठीक है। वला यजूज़ु तयम्मुम बिल मआदिन वला बिर्रमाद। हाँ, लेकिन रमाद जो राख है, यानी मतलब आग वाग जलाने के बाद जो बचती है राख, उसको बोलते हैं वाज़ेह राख। हाँ, और मादिन जो होते हैं, हाँ, लोहा है वाज़ेह इंशाल्लाह, या मसलन आपको उसी के धात वगैरह जो निकलती है ज़मीन से ही, उन पर जो है वो क्या है, तयम्मुम करना दुरुस्त नहीं। वला बिन नबातिल मुनसहक कल उश्नान व दक़ीक़, इसी तरीके से बाज़ ऐसे मतलब वो यानी अशनान कहते हैं, यानी इससे पहले तयम उसमें आया है कफन के बाब में, मतलब ये एक तरह का रेत में सहराई इलाके में उगने वाला दरख्त है, ठीक है, कि जो खुशबू के लिए पहले ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था। तो उस पर, और दक़ीक़ ये भी मतलब बहुत बारीक सा कुछ वो होता है, हाँ, वो रेतीली ज़मीन में, कि उस पर भी तयम्मुम जो है वो दुरुस्त नहीं है। ये नबात की किस्मों में से हैं, इस पर तयम्मुम नहीं कर सकते। वो यजूज़ तयम्मुम अर्ज़ नूरा, हाँ, अर्ज़ नूरा के ऊपर जो क्या तयम्मुम किया जा सकता है, जायज़ है। वलजुस, चूने के ऊपर, और तुराबिल क़ब्र, क़ब्र की मिट्टी के ऊपर, वो भी तुराबिल मुस्तामिल फ़ी तयम्मुम, इस तरीके से वो मिट्टी जो जिससे इससे पहले तयम्मुम कर सक चुका है, तो एक ही मिट्टी पे कई बार तयम्मुम किया जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है। वला यसिहु तयम्मुम बितुराबिल मग़सूब, गस्बी मिट्टी से तयम्मुम नहीं किया जा सकता। वला बिन नजिस मिट्टी से तयम्मुम नहीं किया जा सकता। वला बिल वहल, वहल से भी तयम्मुम नहीं किया जा सकता। मावजूद वहल किसे कहते हैं? वहल कहते हैं उस फूल को कि जो गर्दो गुबार में अटा हुआ हो, उस पर थोड़ी बहुत गर्द हो लेकिन है वो फूल, तो उसको भी तयम्मुम नहीं कर सकते। मावजूद तुराब कहते हैं, ठीक है। व इज़ा मज़्ज़ज तुराब बिशै मिनल मादिन, हमने क्या कहा कि मादिन पर क्या है वो तयम्मुम नहीं किया जा सकता। अब आइए, मादिन और मिट्टी दोनों मखलूत हैं, ठीक है, तो मखलूत की सूरत में तयम्मुम किया जा सकता है, लेकिन कब? उस सूरत में कि मादिन मिट्टी में क्या है, ख़त्म हो गया है, हाँ इंशाल्लाह मिला है लेकिन ज़्यादा मकदार जो मिट्टी की है। इस तरीके से देखने वाले कह रहे हैं कि ये मादिन नहीं है बल्कि क्या है, ये मिट्टी है, इस वक्त में उसमें तयम्मुम कह सकते हैं। फ़इन इस्तहलका हो तुराब, तो अगर उस मादिन को तुराब ने ख़त्म कर दिया है, यानी इसकी इतनी मकदार ज़्यादा है तुराब की कि वो मिट्टी ही लग रहा है देखने में, तो कह रहे हैं जाज़ल हो तयम्मुम, तो तयम्मुम उस पर जायज़। व इल्ला, और अगर ऐसा ना हो बल्कि क्या है इतना ज़्यादा उसमें मतलब लोहे के ज़र्रात पड़े हुए हैं कि सामने वाला ये देख कर कह रहे कि नहीं ये तो लोहा है, मिट्टी कहाँ है, मिट्टी कम है लोहा ज़्यादा है, तो व इल्ला, तो इस सूरत में क्या है, लम यजुज़ अत-तयम्मुम, तो उसको तयम्मुम पर जायज़, ठीक। व युकरहु बिस्सबख़ा वर्रमल, बालू पर, ठीक है, और सबख़ा कहते हैं ऐसी ज़मीन की जो क्या कहते हैं नमकीन ज़मीन होती है, नमक वगैरह उसके ऊपर रहते हैं, ठीक है, उस पर जो क्या तयम्मुम करना मकरूह है। तो युस्तहब यकुन मिन रुबल अर्ज़ व अवालिहा, हाँ मुस्तहब क्या है, कह कि हाँ मुस्तहब है कि तयम्मुम आप ऐसी मिट्टी से करें कि जो ज़मीन की मतलब जो ज़मीन बुलंद ज़मीन है, जैसे टीला वगैरह होता है, उस जगह पर इंसान जो है क्या है अगर वहाँ की मिट्टी लेकर तयम्मुम करे तो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि वहाँ पर इम्कान ज़्यादा है कि वहाँ पर नजासत कम होगी, जानवर वगैरह पर ऊपर चढ़ के मतलब नजासत वगैरह नहीं फैलाते हैं, इंसान नहीं करता ये सब चीज़, इसलिए मुस्तहब है कि बुलंद मकाम से मिट्टी को लेकर उस पर तयम्मुम करें। वह माफ़क़द तुराब, अब तो कहते हैं तुराब के ऊपर जो मिट्टी कहते हैं उस पर तयम्मुम है, कह रहे कि अगर तुराब न मिले, इसलिए कुरान ने भी दिया क्या, फ़लम तजिदु मा व इन लम तजिदु माअन फ़तयम्ममू साइदन तय्यबा, ये कहा था कुरान ने कि क्या करो, पाक मिट्टी के ऊपर तुम क्या करो, तयम्मुम करो अगर पानी ना मिले तो कह रहे वमा अफ़क़द तुराब, अगर पाक मिट्टी नहीं है
تو کیا کرے گا؟ یتیمم بغبار ثوبہ، تو اپنے جو کپڑا وغیرہ بہت دنوں سے ٹنگا ہوتا ہے تو اس پہ دیکھا اپنے غبار آ جاتا ہے، تو اس غبار کے اوپر تیمم کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے۔ اور لبد سرجہی، ہاں، یا پھر جو ہے کیا ہے، اور لبد سرجہی، یا جو مطلب اس کی جو پالان ہے، جس مطلب یعنی جس پہ جو اس پہ رکھا جاتا ہے گھوڑے وغیرہ پہ، اس پر جو مٹی وغیرہ غبار جمع ہے اس کے اوپر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اور عرف دابت ہی، یا پھر یہ کیا ہے، اپنے جانور کے آگے کے گردن کا جو گھنا بال ہوتا ہے وہاں پہ بھی جانور جب دوڑتے ہوتے ہیں تو اس پر گرد و غبار جمع ہوتا ہے، اس کو بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، البتہ کب؟ جب تراب نہ ملے۔ وما فقد ذالک، اب کرے اگر ان میں سے کچھ نہیں ہے تو کیا کہیں؟ یہ تیمم بالوحل، تو پھر جو کیا پھول، ایسا پھول کہ جس کے اوپر گرد و غبار پڑی ہوئی ہے اس پہ تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تو وحل آپ لکھ لیجئے، یاد رکھیے گا، وحل ہر پھول کو نہیں کہتے ہیں، اس پھول کو کہ جو غبار سے اٹا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ الطرف الثالث، 4 طرف کا تھا بیان کریں گے، تو طرف ثالث یہ ہے کہ فی کیفیت تیمم، کہ تیمم کیسے کرنا ہے، واضح انشاءاللہ۔ ولا یصح تیمم قبل دخول الوقت، ایک بات تو یاد رہے کہ یہ تیمم کا وضو سے فرق یہیں پہ ہے کہ وضو آپ قبل از وقت کر سکتے تھے لیکن تیمم قبل از وقت نہیں کر سکتے۔ ویسے مع تضییق ہے، ہاں اگر وقت جو ہے وہ کیا مضیق ہو گیا ہے تیمم جو ہے آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ بعض علماء کیا کہتے ہیں، حال ایسے مع سے، جیسے اب یہ بحث ہے کہ تیمم کیا اگر وقت وسیع ہے تو کیا انسان کو چاہیے کہ وہ تیمم کر لے اور نماز پڑھ لے یا نہیں انتظار کرے؟ مسئلہ سنیے کیا ہے، دیکھیے نماز ظہر کا ٹائم ہو رہا ہے آج کل 12 بجے، ٹھیک ہے، اور یہ ٹائم رہتا کب تک ہے؟ 7:15 بجے تک، ٹھیک ہے، تو یہ تقریباً جو ہے کیا مطلب 7-8 گھنٹے ہیں۔ تو اب اور انسان کے پاس جب اذان ہوئی ظہر و عصر کی، تو اس کے پاس جو کیا ہے پانی نہیں ہے، بہت انشاءاللہ، تو کیا کر اس کا وظیفہ کیا ہے؟ تیمم کی نماز پڑھنا۔ تو اس میں علماء میں اختلاف ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس پانی نہیں ہے تو وہ اول وقت میں ہی چاہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی چونکہ وقت وسیع ہے، 8 گھنٹہ اس کے پاس ہے، وہ انتظار کرے گا، ہو سکتا ہے کہ آخری وقت میں پانی آ جائے، ٹھیک ہے، اور جب آخری وقت ہو جائے اور پانی نہ ملے تب اس کا وظیفہ ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا، بہت انشاءاللہ۔ اس لیے بعض وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا کر لے، یعنی اول وقت نماز پڑھ لے اور بعد میں وقت ختم ہونے سے پہلے پانی مل جائے تو اس کو چاہیے کہ دوبارہ اعادہ کرے، بہت انشاءاللہ۔ البتہ آج کے جتنے علماء ہیں وہ یہی اپناتے ہیں کہ نہیں، حتیٰ کہ اول وقت میں بھی انسان چاہے تو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، بہت انشاءاللہ۔ اس کو اصول کی اصطلاح میں کیا بولتے ہیں بتا سکتے ہیں؟ یہ پوری بحث ہے اصول فقہ میں۔ اس بحث کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیدار کہا جاتا ہے، بیدار کی اس نام سے مشہور ہے کہ بیدار جائز ہے کہ نہیں ہے۔ بیدار یہی ہے کہ جیسے ہی وقت ہوا آپ کا اور پانی نہیں ہے تو بیدار اگر جائز ہے تو مطلب یہ جائیے تیمم کیجیے نماز پڑھ لیجیے۔ اور بات کہتے ہیں نہیں، بیدار جائز نہیں ہے، اگر وقت وسیع ہے تو انتظار کیجیے یہاں تک کہ وقت جو ہے مضیق ہو جائے، جب مضیق ہو جائے تو تیمم کی نماز پڑھ سکتے ہیں، ان شاء اللہ۔ وحل یصح معصیت الوقت، اگر وقت وسیع ہے تو کیا تیمم درست ہے کہ اول 12 بجے نماز پڑھ لے؟ کریں فیہ تردد، اس میں اختلاف، بعض کہتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتا ہے اول وقت، بعض کہتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتا۔ والاحوط المنع، اس میں مصنف نے کیا اختیار کیا کہ نہیں اول وقت میں نہیں پڑھ سکتا، یعنی بیدار کے قائل یہ نہیں۔ والواجب فی التیمم النیہ، تیمم میں جو چیز واجب ہے وہ سب سے پہلے نیت ہے، تمام اعمال عبادی میں نیت جو ہے سب سے پہلے واجب ہے، الاعمال بالنیات۔ وہ استدامت حکمہا، اور یہی نہیں کہ بس نیت کر لی آپ کا وظیفہ ختم، نہیں، بلکہ اس نیت کا تیمم کے جس طریقے سے وضو میں تھا کہ آخر فعل تک باقی رہنا، اس طریقے سے اس میں نیت میں بھی استمرار ضروری ہے، حکم نیت کا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ترتیب بھی ضروری ہے۔ ترتیب کیا ہے؟ ترتیب یہی کہ ایک کے بعد دوسرے کو انجام دینا، ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی یضع یدیہ علی الارض، کہ پہلے دونوں ہاتھ کو زمین کے اوپر مارنا، ٹھیک ہے، رکھنا۔ ثم یمسح الجبہہ بہما من قصاص الشعر الی طرف انفہ، پھر اس کے بعد اسی ہاتھ سے قصاص شعر سے لے کر ناک کے جو کیا کنارے تک کیا کرنا؟ مسح کرنا، ٹھیک ہے۔
ثم یمسح ظاہر الکفین، پھر جو کیا ہے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ اس کا اوپری حصے کا ہتھیلی کے مسح کرنا، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہتھیلی کے ظاہری حصے کا مسح کرنا. ٹھیک، یہ ظاہر ہے، یہ باطن ہے. وقیل باستیعاب مسح الوجه والذراعین والاول اظہر، بعض نے کہا کہ نہیں، تیمم یہ ہے کہ پورے چہرے کا مسح کرنا، پورا ایسے، ٹھیک ہے، اور پورے زیرہ کا، یعنی یہ پورے زیرہ کا جو ہے کیا ہے مسح کرنا ہے. اور انشاءاللہ والاول جو کہ اظہر جو کہ ہے مشہور ہی ہے علماء میں کہ نہیں، پہلا والا طریقہ اختیار کریں. ویجزی فی الوضوء ضربۃ واحدہ لجبہتہ وظاہر کفیہ. ٹھیک ہے، اگر یہ تیمم اب دو طرح سے ہوتا ہے، یا تو تیمم، اور تیمم ایک بات انہوں نے شاید تشریح نہیں کی ہے، لیکن ایک بات ہونی چاہیے کہ نیت میں یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ یہ تیمم آپ کر رہے ہیں، یہ تیمم وضو کے بدلے میں کر رہے ہیں یا غسل کے بدلے میں کر رہے ہیں. یہ بدل کا بتانا ضروری ہوتا ہے. اس کا فائدہ کہاں پر ظاہر ہوگا، یہ دیکھیں کہ آپ تیمم اگر وضو کے بدلے میں کر رہے ہیں تو ایک مرتبہ مارنا کافی ہے، اور اگر غسل کے بدلے میں ہے تو دو مرتبہ زمین کو مارنا ہے. ان شاء اللہ دیکھیں ویجزی فی الوضوء ضربۃ واحدہ لجبہتہ وظاہر کفیہ، کہ اس مارے اور پیشانی اور اسے دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کو مسح کر لیں، یہ وضو کے لیے. ولا بد فیما ہوا بدل من الغسل من ضربۃ، لیکن اگر یہ غسل کے بدلے میں ہے تو دو ضرب لگانا ہے، یعنی ایک مطلب پھر جو ہے کیا ہے، اب یہاں پر پھر جبہے کو نہیں مسح کرنا بلکہ دوبارہ ایسے مار کے بس صرف جو ہے کیا ہے دونوں ہتھیلی کے ظاہر کو مسح کر دینا ہے. یہ جیسا معروف ہے. تو یہ ایک قول ہے. البتہ وقیل فی الکل ضربتان، ایک قول اس کے مخالف میں یہ کہ نہیں، چاہے وضو ہو یا غسل، دونوں میں دو ضرب ضروری ہے. ٹھیک ہے، وقیل ضربۃ واحدہ، ایک قول اس کے مخالف ہے، کہا کہ دونوں میں ایک ہی ضرب کافی ہے. وہ تفصیل و اظہر، لیکن جو تفصیل کا قول ہے کون سا والا؟ پہلا والا، کہ اگر وضو کے بدلے ہے تو ایک ضرب، غسل کے بدلے دو ضرب، یہی جو ہے ہم نے اختیار کیا. وَإِنْ قُطِعَتْ كَفَاهُ سَقَطَ مَسْحُهُمَا، کہ اگر اس کے دونوں، ہم نے کہا تھا کہ دونوں ہاتھ کی ہتھیلی کے ظاہری حصے کا مسح کرنا ہے، اگر وہ دونوں مقطوع ہیں، کٹے ہوئے ہیں، تو کیا ہوگا؟ تو کہ اس کا مسح کرنا ساقط ہو جائے گا. بس انشاءاللہ وقتصر الجبہہ، فقط جو ہے کیا ہے پیشانی کا مسح کر لے گا جو ہاتھ ہے بچا اس سے. وَلَوْ قَطَعَ بَعْضِهَا مَسَحَ عَلَىٰ مَا بَقِیَ، لیکن اگر بعض مطلب ہتھیلی کٹے ہوئے ہیں تو جتنا بچا ہوا ہے اتنا جو کیا ہے مسح کر لے گا. آپ نے دیکھا ہو اکثر لوگوں کا یہاں سے وہ کٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جتنا بچا اس سے مسح کریں. وَيَجِبُ اسْتِيعَابُ مَوَاضِعِ الْمَسْحِ فِي التَّيَمُّمِ فَلَوْ أَبْقَى مِنْهَا شَيْئًا لَمْ يَصِحْ. اور ہم یہ جو کہا گیا نا کہ پیشانی ہو یا دونوں ہاتھ کی ہتھیلی کے ظاہری حصہ، اس کو مکمل طور پر مسح کرنا ضروری ہے. بس اگر مکمل طور پر مسح نہ کرے، جیسے مثلا انگوٹھی پہنے رہے اس کے اوپر سے کر دیا، پھیر دیا، تو اب انگوٹھی کے نیچے جو جلد ہے اس سے تو مسح نہیں ہوا. حاضر چل یہ کوئی چیز ماننی تھی، بینڈیڈ وغیرہ لگایا پیشانی پہ اور اسی سے پھیر دیا، تو اگر کوئی ایسا حصہ ہے پیشانی کے دو ہاتھ کی ہتھیلی کا جہاں پہ مسح نہیں کر رہا ہے تو کیا ہے تیمم صحیح نہیں ہے. حاضر چل کوئی استحب، ہاں مستحب ہے تیمم میں نفض الیدین بعد ضربہما علی الارض، کہ جب دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر مارے ہاتھ کو، ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا نفض کر لے، یعنی جھاڑ دے، اس کے بعد سے پیشانی کو مسح کرے، یہ مستحب ہے. ولو تیمم وعلی جسدہ نجاسہ، اگر کوئی شخص تیمم کرے اس کے جسم پر نجاست لگی ہو، ٹھیک ہے، صحیح تیمم ہو تو اس کا تیمم درست ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. کمال ہوتا طہر بالماء وعلیہ نجاسہ، جس طریقے سے کوئی شخص وضو کر رہا ہے اس کے جسم پر نجاست لگی ہوئی ہے، پیشاب لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کوئی حرج نہیں، بلکہ اعضائے وضو کا کہتے ہیں پاک ہونا ضروری ہے. لیکن یراعی فی التیمم ضیق الوقت، لیکن جو ہے وہ تیمم میں ضیق وقت کا خیال رکھا جائے گا. کہ مطلب یعنی فرق یہ ہے کہ تیمم میں اور اس میں طہارت مائیہ میں، کہ تیمم میں کیا ہوتا ہے ضیق وقت کا خیال رکھا جاتا ہے. یہ واجب کب ہوتا ہے کہ جب لاسٹ میں جب وقت جو ہے وہ ختم ہونے والا تھا تب یہ واجب ہو جاتا ہے. اب انشاءاللہ چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اگر شروع کریں گے تو ختم نہیں ہوگا، کافی ہے.